وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى صدق اللہ العظیم۔ یہی تین کریکٹرسٹکس جو پہلے ایک اچھائی والے بیان ہوئے تھے اور اب جو ہے وہ نیگیٹو ہیں۔ اما کے بارے میں ہم نے کیا بتایا آپ کو؟ شرط کا مفہوم بھی اور تفصیل۔ بخلا واستغنا وکذب بالحسنی، یہ سب کے سب مل کے صلہ بنے گی۔ صلہ اور موصول مبتدا، ان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے یہ والی فَسَنُيَسِّرُهُ للعسرہ۔ یہ جواب کا ہم نے یہاں کیوں لکھا ہے؟ کس کی وجہ سے؟ فعل اپنے فاعل نحن اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہے، اور یہ جملہ جو ہے یہ خبر بن گیا ہے اس کے لیے۔ بخیلا، با خا اور لام، بخیلا یبخلو کے معنی ہے کنجوس ہونا، اور بخیل اسی سے بنا ہے، کنجوس کے لیے آتا ہے۔ استغنا، استغنا یستغنی استغناء، اس کا مادہ ہے غین نون اور یا۔ باب سمیہ سے اس کے مطلب ہوتا ہے بے نیاز ہونا، کسی قسم کی کوئی ضرورت لاحق نہ ہونا۔ باب استفعال سے اس کے معنی ہے بے نیازی اختیار کرنا، اختیار کرنا، یعنی کہ اصل میں بے نیاز نہیں ہے، اختیار کرنا۔ یعنی کہ یہ ایک اس میں تھوڑا سا اگر تو اللہ تعالیٰ کے لیے کہیں پر قرآن مجید میں آیا ہے وہاں تو پھر ڈیفینیٹلی اس کا حق بھی ہے اور وہ اختیار بھی کر سکتا ہے، لیکن جب انسان کے لیے معاملہ آتا ہے تو پتہ ہے کہ اس کا حق تو نہیں ہے،
لیکن وہ اپنے اوپر ارادتاً کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اختیار کرتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور رہ گیا وہ جس نے بخل کیا اور بے نیازی اختیار کرنے کی کوشش کی۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے جھٹلایا سب سے اچھی بات کو یا چیز کو۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، نیسرو ہم پڑھ چکے ہیں، عسرا اس کا مادہ ہے عین سین اور را، باب کرومہ سے آتا ہے عصورا یا عصورو، دشوار ہونا، رزق میں تنگ ہونا۔ عسرا فعلا کا وزن ہے، اس کا مذکر ہوتا ہے اعسرو، اسم التفضیل ہے، زیادہ سختی، زیادہ دشواری۔ فَسَنُيَسِّرُهُ، تو ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے زیادہ دشواری، یعنی کہ اس کو زیادہ دشواری، زیادہ مشکل اس پر ڈال دیں گے۔ گویا یہ ایک طرح کا، جسے آپ کہیں نا کہ ایک طرح کا طنز ہے، یعنی اس کے لیے مشکلات کو آسان کر دیں گے اس کے لیے، بالفاظ دیگر۔ ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اذا ہے شرط کے معنی میں، اس میں ظرفیت بھی پائی جاتی ہے۔ تردہ فعل، اس کا فاعل ہے ہوا۔ مال مضاف اور ہو مضاف الیہ، یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کے مرکب اضافی ہیں اور یہ ہیں فاعل۔ اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے عبارت کے لحاظ سے، جیسے کہ لکھا ہوا ہے تو ترجمہ یہ ہوگا وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ، اور نہیں کفایت کرے گا اس کو اس کا مال، اذا تردہ جب وہ گڑھے میں گرے گا۔ اب آپ اگر شرط کو پہلے لے آئیں تو کیا بنے گا؟ جب وہ گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کو غنی نہیں کرے گا۔ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ تم فیل ہو جاؤ گے اگر تم نہیں پڑھو گے، تو دو طریقے ہیں بات کرنے کے نا۔ ان علینا للہدی، مؤخر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کے جملہ۔ یہاں ایک بات نوٹ کرنے کی ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لام جو ہے تاکید کا وہ اسم پہ لگ گیا، یعنی مبتدا پہ لگ گیا، ورنہ تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ انا کی خبر پہ لام لگ جاتا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، ان اللہ لذو فضل علی الناس، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ مبتدا پر یعنی کہ انا کے اسم پر لام لگا ہے، تو اس کا اصول یہ ہے
کہ انا کے اسم پر لام اس وقت لگتا ہے جب انا اور اس کے اسم کے درمیان میں کوئی مرکب جاری ہو، فاصلہ ہو، ایسی صورت میں انا کے اسم کے ساتھ بھی لام تاکید لگا سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک آیا ہے اذا تردّا، اس کا مادہ ہے را، دال اور یا۔ ردیا یردا باب سمع سے آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تباہ ہونا، گڑھے میں اترنا، تباہی میں اترنا۔ یہاں پر استعمال ہوا ہے باب تفعل سے، تردّا یتردّا، را، دال اور یا۔ اس میں ایلیمنٹ آتا ہے کہ خود برباد ہونا، خود گڑھے میں گرنا۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردّا، اور نہیں کفایت کرے گا یا غنی کرے گا اس کو اس کا مال جب وہ گڑھے میں گرے گا۔ ان علینا للہدا، بے شک ہمارے ہی ذمے ہے ہدایت دینا۔ یہ پھر لام تاکید کا آ گیا۔ اب آخرتا کی تا کیا بتا رہی ہے؟ یہاں بھی یہ نصب میں ہے، لیکن ہدا 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 ہی رہتا ہے، الہدا الہدا الہدا، تو وہ آپ کو محسوس نہیں ہوا۔ یہاں پر اس نے محسوس کروا دیا، اولا بھی نصب میں ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، بے شک ہماری ہی ہے آخرت بھی اور پہلی زندگی بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ملکیت ہے، آخری اخروی زندگی بھی تمہاری اور اس سے پہلی زندگی بھی۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، یہاں پر دو باتیں نوٹ کرنے والی ہیں۔ ایک تو انذرا ینذر انذاراً، اس کے دو مفعول ہوتے ہیں، جس کو خبردار کیا جائے اور جس چیز سے خبردار کیا جائے۔ اور دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ حال کا استعمال ہوا ہے۔ حال وہ منصوب اسم ہوتا ہے، اگر ہم حال کی بیسک ڈیفینیشن کریں، وہ منصوب اسم جو جملہ فعلیہ کے اندر فاعل یا مفعول کی حالت کو بیان کیا ہے، وہ منصوب اسم یا وہ منصوب جملہ فعلیہ
جو کسی جملے میں کسی جملہ فعلیہ میں فاعل یا مفعول کی حالت بیان کرے. اب اس آگ کی حالت یہ بیان کی گئی ہے، تلظا والی آگ ہے. کس حال میں؟ انذرا کے بارے میں بتا دیا، نون زال اور را مادہ ہے. انذرا ینذر انذارا، اس کا اصل مطلب ہے کسی متوقع خطرے سے پہلے، یعنی کہ ہیپننگ سے پہلے آپ آگاہ کر دیں. کسی متوقع خطرے سے آگاہ کرنا، یعنی ابھی وہ واقعہ ہوا نہیں ہے، ایکسپیکٹڈ ہے، اس سے پہلے آگاہ کرنا، جس کو آپ کہتے ہیں وارن کرنا. انذرتکم، میں نے تمہیں خبردار کیا. اب خبردار کرنا بھی یہی چیز ہے. نارن، ایسی آگ سے. تلظا، اس کی حالت کیا ہے؟ تلظا اس کا مادہ ہے لام ظا اور یا. لام ظا اور باب ہے تفاعل. اس سے ماضی بنے گا تلظا اور مضارع بنے گا یہ تفعل یتفعل، تلظا یتلظا. اب یہ دیکھیے تلظا جو ہے یہ بظاہر یہ اور یہ تلظا ایک لگ رہا ہے. وہ بھی تلظا ہے، یہ بھی تلظا ہے، لیکن یہ تو پہلا صیغہ ہوتا ہے جو مذکر ہوتا ہے. جو گردان کا پہلا صیغہ واحد مذکر غائب کا ہوتا ہے، جبکہ اگر یہ حالت بیان ہو رہی ہے کس کی؟ آگ کی، تو آگ تو مؤنث ہے. اصل میں تھا یہ تتلظا، تھا تتلظا. تو ایک تا، جب دو تا اکٹھے ہوئے تو ایک کو گرایا جا سکتا ہے. اس کے معنی ہیں دہکنا. تلظا یتلظا، بھڑکنا، دہکنا. پس میں نے تمہیں خبردار کیا دہکتی ہوئی آگ سے. دہکتی ہوئی یہ حالت ہے، دہکتی ہوئی. آگ کی حالت کیا بیان ہوئی ہے؟ دہکتی ہوئی. لا یصلاھا الا الاشقی. اچھا، یہ ایک اسلوب ہے حصر کا کہ پہلے لا لگاتے ہیں پھر الا لگا دیتے ہیں، اور مطلوب یہ ہوتا ہے جو الا کے بعد اصل میں مقصد ہے وہی مقصد ہوتا ہے. مثال کے طور پر اچھا، اب آپ دیکھیں اگر آپ اس کو غائب کر دیں اور اس کو غائب کر دیں، داخل کون ہوا؟ اس کو کریں گے نہیں داخل ہوا مگر حامد. یہ اسلوب ہے حصر کا کہ اور کوئی داخل نہیں ہوا مگر حامد. اور اگر ان دونوں کو ہٹا دیں تو حصر ختم ہو جاتا ہے، حامد داخل ہوا. کہنے کا میرا مقصد یہ حصر کے لیے پیدا کیا گیا. تو اب اس کو سمجھیے آپ، اگر اس کو ہٹا دیں گے یصلاھا الاشقی، تو اس کو کہتے ہیں حصر کے لیے یہ الا کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ ہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ اس کی ضمیر. یصلا اس کا مادہ ہے صاد لام اور یا. باب سمع سے صلی یصلا، آگ میں گرنا بھی معنی ہے، آگ کی تپش محسوس کرنا، یعنی ایسی آگ کی تپش جو جھلسا دے. اس کا بڑا اچھا جو مطلب سمجھ میں آئے گا وہ باربیکیو والا سمجھ میں آئے گا.
باربیکیو میں کیا ہوتا ہے؟ آگ کے اندر نہیں ہوتے، لیکن آگ کی جو الٹیمیٹ ہیٹ ہے وہ جھلسا رہی ہوتی ہے. تو صلی یسلا بھن جانا یہ وہ ہے، گرنا بھی ہے. لا یصلاھا الا الاشقی، نہیں گرے گا اس میں مگر، یا نہیں بھنے گا اس میں مگر سب سے زیادہ بدبخت. لا یصلاھا الا الاشقی، صلی یصلا بھننا، گرمی کی شدت کو محسوس کرنا، برداشت کرنا، جس کے لیے آئیڈیل چیز کیا ہے؟ باربیکیو، جو ہم آگ میں نہیں ڈالتے بلکہ اس کے آگ کے عین ایسی جگہ پہ رکھتے ہیں جہاں پر کہ آگ کی میکسیمم ہیٹ جو ہے وہ پہنچے اور اس سے اندر تک گوشت جو ہے وہ گل جاتا ہے. لا یصلاھا، نہیں بھنے گا اس میں مگر سب سے زیادہ بدبخت. اشقا شین قاف اور واو مادہ ہے. اس کا ایک معنی ہے بدبخت ہونا اور دوسرا معنی ہے شدید مشقت میں ہونا. الذی کذب وتولی، اب یہ جو چیز ہے اس صفت آ رہی ہے اشقا کے لیے. یعنی کہ اگر یہ اشقا کی صفت ہے تو یہ فاعل کے ساتھ شامل ہو سکتی ہے، یعنی آپ اس کے نیچے بھی لگا دیں گے فاعل، کیونکہ فاعل کی صفت. یہاں پر تلظہ کے بارے میں ایک رائے بالکل یہ ہے کہ یہ حال ہے، اور دوسری رائے یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو حال نہ سمجھا جائے اور اس کو اس کی صفت سمجھ لیا جائے. یہ دونوں صورتیں. الذی کذب وتولی، وہ جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا. واو لام یا تولا، باب تفاعل سے روگردانی کرنا، منہ موڑنا، اس سے بنے گا تولا یتولا، تفعل یتفعل، تولیو سے تولا، یتولیو سے یتولا. سا کیا ہے؟ سا اور سوفا کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں حرف استقبال. سا اور سوفا استقبال. یجنب فعل مجہول ہے. وَسَيُجَنَّبُ، اس کا مادہ ہے جیم نون اور با. باب تفعیل سے آیا جنب یجنب تجنیباً، اس سے مجہول بنا ہے فعلا سے جنب یجنب. یہاں پہ کیا ہے؟ فسا یجنب، یفعل کا وزن ہے. جنب یجنب اس کے معنی ہے بچانا، کسی کو ہٹا کے بچانا. یعنی کہ ایک ہٹو بچوں میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو سائیڈ پہ کر دیتے ہیں. آپ سائیڈ پہ کر کے آپ نے کسی چیز کو بچا لیا. تو جس کو بچایا اور جس چیز سے بچایا
جنب یجنبو بھی دو مفعول کا تقاضا کرتا ہے، اور جب دو مفعول والا فعل مجہول بنتا ہے تو پہلا مفعول نائب الفاعل بن جاتا ہے اور دوسرا مفعول ہی رہتا ہے، اور بچایا جائے گا سب سے زیادہ پرہیزگار، اور بچایا جائے گا اس سے، نار، سب سے زیادہ پرہیزگار کو۔ اب اس پرہیزگار کی ذرا صفات بیان ہو رہی ہیں۔ جملہ فعلیہ حال ہوتے ہوئے بھی آ رہا ہے، اور ایک اور چیز بھی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ مفعول لہو، ایسا منصوب اسم جو جملہ فعلیہ میں فعل کا سبب بیان کرے، وجہ بیان کرے۔ اب وہ منصوب اسم بھی ہو سکتا ہے، منصوب جملہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، پہلے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں حال سے، مکمل کر لیں اس کو ذرا، 1 منٹ۔ الذی یؤتی مالہ، وہ جو دیتا ہے مال پاک ہوتے ہوئے۔ اب یہاں ہے ترجمہ حال کا، پاک ہوتے ہوئے جو مال دیتا ہے۔ اب دیکھیے وہ مال بھی پاک ہو سکتا ہے اور وہ بندہ پاکیزگی کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے، دونوں کی حالت بیان ہو سکتی ہے۔ ہم نے کیا کہا تھا؟ حال کے بارے میں فاعل یا مفعول کی حالت بیان کرے تو فاعل کون ہے؟ وہ بندہ، اس کی حالت ہوتی ہے پاکیزگی کی حالت میں دیتا ہے، اور مال کی حالت کیا ہے؟ کہ اس کی حالت ہو پاکیزہ، یہ نہ ہو رشوت لے کے آگے غریبوں کو دے رہا ہو۔ اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں مفعول لہو کی وجہ سے، وہ جو مال دیتا ہے پاکیزگی کے واسطے، پاکیزگی کے لیے، زیادہ تر اس کا ترجمہ حال سے کیا گیا ہے، لیکن بہرحال دوسری آپشن بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ یتزکا، زا، کاف اور واو مادہ ہے، باب تفاعل سے اس کے معنی یہاں بھی باب تفاعل سے آیا ہے۔ تزکا یتزکا، پاکیزگی حاصل کرنا، کوشش سے حاصل کرنا، اہتمام طریقے سے حاصل کرنا، مشقت سے، یعنی کہ ٹو اٹین پیوریفیکیشن، یعنی کہ وَسَيُجَنَّبُ، اور ہم بچا لیں گے ایسے پرہیزگار کو جو مال دیتا ہے پاک ہوتے ہوئے یا پاک ہونے کے لیے۔ یہ آپ اس کو نائب الفاعل کی صفت کریں، اور پھر نائب الفاعل یعنی کہ اس کو کریں موصوف، یہ صفت، پھر جوڑ کے سب کو نائب الفاعل کر دیں۔ تقدیر عبارت جو اس کی ہے نا، اس کی ترکیب تھوڑی سی ذرا کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن ہم تھوڑا سا اس کو اپنے طور پر سمجھتے ہیں کہ اصل مراد کیا تھی۔ یہ ہے، سمجھے، مبتدا ہے،
وجہ میں بتاتا ہوں کیوں. یہ ظرف ہے، میں اردو میں کہتا ہوں بھائی میرے پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، میرے پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، یا کسی کا بھی ہے اور کوئی بھی ہے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ، پہلے ہم ترجمہ دیکھیں نا. اور نہیں ہے کوئی احسان اس پر کسی آدمی کا. اگر ہم ترجمہ پہلے تھوڑا سمجھیں گے تو ہمیں اس کو انالائز کرنے میں آسانی ہوگی. دیکھیے من جو ہے، من بعض اوقات مبتدا کے ساتھ لگتا ہے عموم کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے. عموم، کوئی بھی، اس کو من زائدہ کہتے ہیں. یہ زاہدہ نہیں ہے، یہ زائدہ ہے. ماں کو آپ جانتے ہیں نفی کا ہے. لِأَحَدٍ جار مجرور عند مضاف ہو مضاف الیہ. یہ ترکیب تھوڑی مشکل ہے، تبھی میں نے آپ کو مثال دی اور اس کے بعد پہلے ترجمہ کر کے بتایا. وما، اور نہیں ہے، لِأَحَدٍ کسی آدمی کا، عندہ اس کے پاس یعنی اس پر، نعمت من نعمت کوئی احسان، تجزا اس کا نائب الفاعل ہے ہیا. جزا یجزی جزیا یجزا، یجزا یجزیان یجزون تجزا. یہ حرف استثناء ہے، حصر کے لیے آیا ہے. یہ الاعلیٰ جو ہے یہ صفت دو کی ہو سکتی ہے. پہلے ترجمہ کر کے دیکھیں. سوائے تجزا وہ دی جاتی ہے، وہ نعمت دی جاتی ہے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، تیرے اس کے رب کے چہرے کی خوشنودی کی خاطر. اب مرکب اضافی لمبا پڑا ہوا نا آپ نے، اس کے رب کے چہرے کی خوشنودی کے لیے. اچھا اب الاعلیٰ رب کی صفت بھی ہو سکتی ہے. ہم یہاں رب کی کر، زیادہ تر رب نے کیا، رب کا کیا. یہ جو ہے کس لیے وہ دی جاتی ہے؟
وہ نعمت کس لیے دی جاتی ہے؟ ہاں، وہ دی جاتی ہے، وہ دی جائے گی سوائے اس کے، سوائے تیرے رب، تیرے اعلیٰ رب کے چہرے کی خوشنودی کی تلاش میں، خوشنودی کی خاطر۔ ابتغاء اصل میں چاہنا ہوتا ہے، ابتغاء چاہنا، تیرے رب کے چہرے، اصل میں تیرے رب کے چہرے کے چاہنے کی خاطر، یعنی کہ جو چہرے کا چاہنا ہے اس کو ہم نے کر دیا خوشنودی۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، لام ہے تاکید کا، سوف حرف استقبال، اور وہ عنقریب ضرور راضی ہو جائے گا، لام تاکید بھی ہے نا، اور وہ عنقریب ضرور راضی ہو جائے گا، گویا شیورٹی بھی ہے لیکن ابھی فوری نہیں، عنقریب کی بات ہو رہی ہے۔ الحمدللہ یہ سورۃ اللیل ہماری مکمل ہو گئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔